نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ اسلام کی اور شریعت کی وہ تمام خوبیاں ہم سے بھولتی جا رہی ہیں جو کہ کسی وقت میں ہمارے جو اسلاف تھے وہ اس کو پریکٹس کرتے تھے، اس کو ایکسرسائز کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک چیز جو ہے وہ دفن میت ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کے حوالے سے نہیں پہچانا۔ اس وقت پورا جو ایک بدعتی معاشرہ ہے جس میں بدعتی فرقے شامل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سزا دینے والی ہستی کے طور پر متعارف کروا رہی ہے، حالانکہ اللہ کریم نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر فوقیت رکھتی ہے، میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک بندے کو سب سے پہلے ہوشناس کراتے ہیں، سب سے پہلے اس کو اپنی رحمت کے ذریعے سے اپنی طرف دعوت دیتے ہیں پیغمبروں کے تھرو۔ لیکن آج ہم کس دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ میت ہمارے لیے ایک بوجھ ہے، اللہ ایک سزا دینے والی ہستی ہے، رحمت اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ تمام کچھ ہمیں ملتا ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد ادھر کھڑے نہیں ہونا، میت سن نہیں سکتی، میت یہ ہے، میت وہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو مخاطب ہو رہا ہوں، ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ایک انتہائی غضب والی ہستی ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کون لوگ آئے ہوئے ہیں اس جگہ پر آج کل پاکستان میں، جن کو میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں۔ میں مسلم شریف کی ایک حدیث سناؤں گا، بہت طویل حدیث ہے، اس میں سے میں نے وہ حصہ لیا ہے جو آپ کے اور میرے مطلب کا ہے، باقی جو ہے نا اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ پروگرام لمبا نہ ہو، ویڈیو لمبی نہ ہو۔ یہی حدیث پھر مشکات میں بھی ہے، میں اس کے انشاءاللہ نمبر بھی لگا دوں گا، سب کچھ آپ کو بتا دوں گا۔ مرکات میں مشکات شریف کے حوالے سے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے اس بارے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ جو ہے تو اس کی تشریح فرمائی ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے امت کی تربیت کی، جس طریقے سے امت کے ہر فرد کو بتایا، آج اسی چیز کو میں لے کر آیا کہ ہم اپنے مردوں کو، ہم اپنے بزرگوں کو جو ہم سے فوت ہو جاتے ہیں، ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم سے چلے جاتے ہیں، ہم ان کو قبر میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے مردے کی اس وقت اس میت کی، اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، اپنی ماں کی، اپنے بھائی کی ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں جب وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے قبر میں۔ شریعت نے ہمیں اس حوالے سے بھی بہت کچھ بتایا، لیکن میں نے آج تک کسی سے یہ حدیث نہیں سنی کہ وہ آیا ہو اور اس نے آ کر اس حدیث کو بیان کیا ہو اور لوگوں کو خوشخبری سنائی ہو۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشخبری سناؤ لوگوں کو اور لوگوں کو ڈراؤ مت۔ ٹھیک ہے، جو مسلمان ہو گیا ہے وہ اپنے اس کو جو ہے تو آپ خوشخبری دیں، جو کافر ہے اس کو ڈرا کر اسلام کی طرف لے کر آئیں، جو مسلمان گناہ میں پڑا آپ اس کو اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اس کو ڈرائیں بھی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آج کے لوگ ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں بھجوا دے گا، اور جب وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو آپ کے دین کی بہت تبلیغ کی ہے، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی، فرمایا تو نے مجھ سے لوگوں کو متنفر کیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صرف لوگوں کو متنفر کر رہا ہے نبی علیہ السلام سے، اللہ کریم سے، اللہ کریم سے متنفر کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ اللہ جو ہے تو بس قرآن جو ہے وہ عذاب کا توڑا ہے، اللہ جو ہے تو تمہیں نہیں بخشے گا۔ اور بھائی اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو تکبر کرتا ہے، جو کافر ہے، اس کے لیے اللہ قہار و جبار ہے، جو دنیا میں لوگوں کو اذیت دیتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ قہار و جبار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کے لیے قہار اور جبار نہیں ہے جو بہت عاجز ہے، جو بہت ہی جو ہے تو اس دنیا میں
مالدار لوگوں کی وجہ سے، جس طرح آج ہم کل ہماری حکومت ہے، اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ میں آپ کو ادھر لے کر چلتا ہوں اس حدیث کی طرف، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے مردوں کی مدد کرنی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ جب ان کے اوپر حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی کہ جب میں مر جاؤں تو نہ تو رونے والی میرے جنازے کے ساتھ ہو اور نہ آگ لے کر میرے جنازے کے ساتھ چلنا، اور پھر جب تم مجھے دفنا دو فَسَنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا، پھر جب تم پر مٹی ڈال دو، تب تم مجھ پر مٹی ڈال دو، تو پھر کیا کرنا، ثُمَّ، جب مٹی ڈال دو مجھے دفنا چکو، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي، پھر تم میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا، قدر ما تنحر جزور، اس مقدار تک کہ ایک اونٹ حلال کر دیا جائے، اور یقسم لحمها، اور اس کا جو گوشت ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، حتیٰ، اس حتیٰ کے ساتھ وہ مقام آ رہا ہے جو ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، حتیٰ استأنس بکم، یہاں تک کہ میں تم سے انس حاصل کر لوں، میں تمہاری عادت ہو جاؤں تم سے، تم میرے لیے حوصلے کا باعث بن جاؤ۔ جب انسان کسی سے انس حاصل کرتا ہے وہ شخص اس کے لیے حوصلے کا باعث ہو جاتا ہے۔ وانظروا ماذا اراجع به رسول ربی، اور میں یہ دیکھ لوں کہ میں اللہ کے جو رسول میرے پاس آئے ہیں، جو اس کے فرشتے میرے پاس آئے ہیں مجھ سے، جن کو ہم جو قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے منکر نکیر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ آ کر جب پوچھتی ہے کہ تیرا رب کون ہے، ماذا کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا میں، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور من دینوں کا، اس کے بارے سے تمہارا دین کیا، تو میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے ان پیامبروں کا، ان رسولوں کا، ان فرشتوں کا، منکر نکیر کا جواب کیسے دیتا ہوں۔ اب اس حدیث کو آپ دیکھیں ذرا بہت غور سے، اس کے اندر آپ کچھ باتیں کرتے ہیں، یعنی میت قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ باہر کے لوگوں سے انس حاصل کرتی ہے، اس کو باہر کے لوگوں کی ہر حرکت، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کر واپس پلٹتے ہو تو مردے تمہارے پاؤں کی آواز سنتے ہیں، اس کے بعد پھر منکر نکیر قبر میں آتی ہیں اور پھر سوال جواب ہوتا ہے۔ پھر اس طریقے سے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کرو، اور پھر اس کے اندر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس وقت سے، کہ اس حدیث کو آپ ذرا غور سے دیکھیں نا کہ دفن کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اتنی دیر تک کہ ایک اونٹ ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کریں گے جی، وہاں پر آپ ذکر کریں گے، ظاہر ہے وہاں پر آپ نے کوئی ناچ گانے تو نہیں کرنے، یا ادھر بیٹھ کے کہ ابو ہو گیا میرے سے، آپ کو انس حاصل ہو گیا ہم گھر چلے جائیں، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ ہم بابا جی صاحب ہمارے فوت ہوئے تھے، میرے پیر و مرشد، ہم بیٹھ گئے اور ہم رات کے 12 بجے صبح تک ہم بیٹھے رہے وہاں پر، ذکر کرتے رہے، اس طرح، یہ بڑی مستحب چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بات کی نا کہ ایک اونٹ ذبح ہو جائے، آپ اس سے زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اور میں خود اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، جو بھی ہیں میرے دوست، میں ان کو یہ تلقین کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے دفنا دو تو خدا کے لیے وہاں سے اس وقت تک مت ہلنا جتنا ٹائم یہ بتایا گیا، کم از کم اتنا ٹائم تو میرے دوست لگائیں نا، جو میرا حق ہے ان پر، اس طرح ان دوستوں کا مجھ پر حق ہے۔ ہم دونوں جو، یعنی دوست بھی اور ہم سب رشتہ دار بھی اور ہم سب مسلمان، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، آپ اس کے پیچھے جائیں، اور جب اس کو دفن کر دیا جائے اور کسی کو بھی یہ پتہ نہ ہو تو ہاں وہاں پر بیٹھ جائیں اتنی دیر کے لیے، یہ بھی تو خدمت خلق ہے نا۔ کیا یہ خدمت خلق نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اس چیز پر قبول نہ فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے، اس عمل کو جو آپ ایک مردے کے لیے کریں گے، جو آپ ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے کریں گے، کہ رب کریم آپ کو اس پر اجر نہ دے گا؟ بالکل آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، آپ جیسا گمان کریں گے ویسا آپ کے ساتھ جو ہے تو اللہ تعالیٰ سلوک فرمائیں گے۔ اب جی، پھر آپ جب ادھر ہوتے ہیں
اور پھر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ باہر کے حالات سے مکمل آگاہ ہے. اور پھر جب آپ یہ سب کچھ ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو مردہ اندر سن رہا ہوتا ہے اور اسی چیز سے تو وہ انس حاصل کرتا ہے. جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے، کوئی جو ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہا ہے، کوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ رہا ہے، کوئی یہ دعا کر رہا ہے کہ ربی اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور کوئی یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرا بھائی جو دفن ہو گیا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر احسان فرما دے، یا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے. تو جب آپ اتنے سارے لوگ بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ نہیں ہوگا. مسلم شریف ہی کی ایک حدیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قیام فرماتے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ سے فرمایا وجبت. پھر اس طرح جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی جو ہے تو برائی کی، آپ سے فرمایا وجبت. عمر فاروق صاحب نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کیا بات تھی وجبت؟ اور آپ نے پھر فرمایا کہ اس کی وجبت 2 مرتبہ، ایک برائی ہوئی تب بھی، اچھائی ہوئی تب بھی. فرمایا تم اللہ کے اس زمین پر گواہ ہو، جو تم کہہ دیتے ہو اللہ وہی کر دیتا ہے. مسلم شریف کی مفہوم میں نے آپ کو پیش کیا. تو بات یہ ہے جی کہ آپ مہربانی کر کے اپنے مردوں کو اس طرح نہ چھوڑا کریں. کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. آپ قبر کے باہر سے اپنے مردوں کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں، بلکہ اپنے ہر مسلمان بھائی کا آپ کو جہاں پتہ لگے کہ کوئی ہے دفن ہے، آپ گھر آ رہے ہیں، آپ گاڑی کھڑی کریں، موٹر سائیکل کھڑی کریں، آپ اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں. اگر آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اس چیز کا بتائیں. یہ حوالہ دیں، حدیث نمبر 321 مسلم شریف کی جلد 1، یہ حوالہ دیں، ان کو بتائیں کہ یہ موجود ہے. آپ کریں، وہ نہ کریں، آپ خود بیٹھ جائیں کرنے کے لیے. ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو وہ قبر والا جو ہے تو بڑا سکون محسوس کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق پیغام تھا ان کے نبی علیہ السلام کا جو انہوں نے ہم تک پہنچایا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی وہ آپ تک پہنچا دی. اللہ تعالیٰ ہماری اس جو کوشش ہے ایک نیک، اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو میرے لیے اور آپ کے لیے نافع بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا گو بنائے. میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ دین کی محبت آپ کے دل میں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقوی اور پرہیزگاری دے اور وہ ہمت دے کہ ہم سچا اور سچا دین بغیر کسی ملاوٹ کے آپ تک پہنچائیں. کہ انسان اس دنیا میں اپنے عمل کے حوالے سے رہین ہے، قید ہے اپنے عمل کے حوالے سے. جو کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کے ساتھ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے، اچھا گمان رکھے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کے غضب سے، اس کے قہر سے بہت بڑے مراتب اور درجوں میں ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.